نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وغياثنا ومغيثنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا. سبحان اللہ. بھائی اگر آپ لوگوں کو سب کو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے تو کھڑے رہیے، اور اگر محفل رسول میں آئے ہیں، حضور کی محفل میں آئے ہیں تو تشریف فرما ہو جائیے. اللہ اکبر. جو ادھر ہیں گلی میں آ جائیں، بیٹھ جائیں، آگے تشریف لے آئیں. یہ تمام جگہ چھوڑی ہوئی ہے. نبی کی نعت سننا خود میرے رسول کی سنت. سبحان اللہ. نبی کی نعت پڑھنا نبی کے صحابی حضرت حسان کی سنت. تو یاد رکھیے جب حسان نعت پڑھتے تھے تو رسول ممبر کے قریب بیٹھ جایا کرتے تھے. یعنی ممبر کے قریب بیٹھ کر کے نعت سننا یہ سنت ہے حضور کی. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور اس سے متعلق چند منٹ گفتگو فرماؤں گا، پھر گفتگو کروں گا، پھر نعت شریف پڑھوں گا. کالول میرے لیے نئی جگہ نہیں ہے. ہاں، کالول جس کا کوئی نہیں مول. ہاں، اس کالول کی سرزمین کی سب سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے پتہ ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہندوستان میں سب سے پہلا مبلغ دین کون، تو آپ بتائیے گا کہ ہر ولی سے پہلے زندہ ولی آئے اور گجرات میں پہلا قدم رکھا. سبحان اللہ. حضور مدار العالمین نے قدم رکھا. پھر اتنی تبلیغ کی، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر میں. جس ایریا میں جلسہ کرنے جاتا ہوں اس کے 10-5 کلومیٹر کے اندر میں یا تو مدار صاحب کا چلہ ملتا ہے، یا مدار صاحب کے سلسلے کا کوئی تقیہ یا کوئی خانقاہ یا رحیم شاہ، کریم شاہ، عبداللہ شاہ، نور شاہ، دیوان شاہ، اس طرح کے آستانے ملتے رہتے ہیں. بڑا کام کیا مدار العالمین نے، بہت بڑے اللہ کے ولی. کالول والوں کتاب کا نام ہے تذکرۃ المتقین فی احوال خلفائے بدیع الدین. اس میں لکھا ہے کہ حضور مدار العالمین نے نیپال کے مداریہ پہاڑ پر 40 دن کا چلہ کیا، اور چلے کے بعد آپ کے پاس لوگ آئے. جب آئے تو 1,00,000 لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہوئے. چلہ کرنا یہ آج کل کا چلم چلی والا چلہ نہیں، جھولا اٹھایا چل لیا. مدار صاحب نے تو شادی بھی نہیں کی. ہاں، میں نعت پڑھوں گا لیکن میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بول سکے سبحان اللہ. کالول والوں، اللہ کے ولی کے قدم پڑ جانا بہت بڑی نعمت ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ سرزمین کی، اس سرزمین کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اولیاء اللہ میں اعلیٰ مقام رکھنے والے، مقام سمدیت پر فائز ہونے والے
علی کے لخت جگر، حسین کے نور نظر، حضور مدار العالمین نے کالول میں آ کر اپنے قدموں سے یہاں پر آ کر گلزار کیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کالول والوں کے لیے؟ اور سنو، کلام پڑھوں گا لیکن کچھ کام کی بات بتا دیتا ہوں۔ آج جشن مولا علی ہے، جشن قطب المدار ہے، آج علی کا تو ذکر ہوگا ہی، قطب المدار کا تذکرہ تو ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اس کو سوچئے گا، سمجھیے گا، اس پر فکر کیجئے گا اور عمل بھی کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ ماشاءاللہ علماء کرام کا ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے۔ حضرت ڈیسا شریف سے بھی حضرت مولانا محمد علی قادری صاحب تشریف فرما ہے، علماء اہل سنت تشریف فرما ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جا کر یوٹیوب، آپ جا کر گوگل پر سرچ کر لیجئے گا، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی۔ آپ کو مسلم میں ملے گی، ابن ماجہ میں ملے گی، اور آپ کو یہ حدیث ایک اور کتاب ہے جس کتاب کو داتا گنج بخش لاہوری نے لکھا ہے، کشف المحجوب، اس میں بھی یہ حدیث مل جائے گی۔ حدیث کیا ہے سنیے، پھر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس بعد مئتین خفیف الحال۔ سبحان اللہ۔ 200 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جو خفیف الحال ہوگا۔ علماء کرام جو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ اور ادھر ادھر ہوں گے، جہاں جہاں بھی ہیں وہ سنیں اور اس حدیث کو سرچ کریں اور دیکھیں۔ حدیث خفیف الحال، حضور نے فرمایا کہ 200 سال بعد ایک شخص پیدا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، ما ہوا خفیف الحال یا رسول اللہ، یہ خفیف الحال کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا، هو الذی لا اہل لہ ولا ولد لہ، نہ اس کی کوئی بیوی ہوگی نہ اس کا کوئی بچہ ہوگا۔ پھر دوسری روایات میں حضور نے ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، قلت ورثہ، اس کی وراثت تھوڑی سی ہوگی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، قلت بواقیہ، جب دنیا سے جائے گا اس کے رونے والے رشتہ دار کم ہوں گے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسن عبادت ربہ بالسر، تنہائی میں اللہ کی وہ بہترین عبادت کرتا ہوگا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رزق کفافن، اس کا رزق تھوڑا سا ہوگا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، وکان غامضا فی الناس، لوگوں میں وہ گمنام کر دیا جائے گا، لا یشار الیہ بالاصابع، لوگ انگلی کا اشارہ کر کے بھی اس کی شخصیت کا تعارف نہیں کرائیں گے۔ اللہ اللہ، چلو اب تاریخ کی طرف مڑ کر چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ شخص 200 سال کے بعد پیدا ہوگا۔ 200 سال کے بعد حضور کے 242 ہجری میں 242 ہجری میں قصبہ چنار میں شہر حلب میں جو پیدا ہوا، سید بدیع الدین قطب المدار پیدا ہوا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حدیث کا ایک ایک ٹکڑا سنیے اور مدار پاک کی، مدار العالمین کی حالات زندگی، حیات دیکھیے۔ اب توجہ سے سنیے گا، 200 سال کے بعد کون پیدا ہوا؟ حضور مدار العالمین پیدا ہوا۔ حضور نے فرمایا تھا، لا اہل لہ ولا ولد لہ، نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے۔ تو بیوی بچے کس کے نہیں تھے؟ مدار پاک نے شادی نہیں کی۔ حضور نے فرمایا تھا، احسن عبادت ربہ بالسر، اللہ کی بہترین عبادت کرتا ہوگا۔ اللہ اللہ، اللہ کی بہترین عبادت کرتا ہوگا۔ چلو 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 دیکھتے ہیں، یہی اسی گجرات کی سرزمین پر چلو چل کر کے دیکھتے ہیں، جوناگڑھ کی پہاڑی پر، گرنار پہاڑی پر چلہ کشی کون کر رہا ہے؟ اللہ کی بہترین عبادت کون کر رہا ہے؟ حضور مدار العالمین کر رہے ہیں۔ چلو اجمیر کی مدار ٹیکری پر کون چلہ کر رہا ہے؟ حضور مدار العالمین کر رہے ہیں۔ چلو نیپال کے مداریا پہاڑ پر اللہ کی بہترین عبادت کون کر رہا ہے؟ حضور مدار العالمین کر رہے ہیں۔ چلو چائنا کی کلاں پہاڑی پر کون ذکر کر رہا ہے؟ اللہ کی بہترین عبادت کر رہا ہے، حضور مدار العالمین کر رہے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں بڑودہ کی سرزمین پر کون اللہ اللہ کر رہا ہے، چلہ کر رہا ہے، حضور مدار العالمین کر رہے ہیں۔ ارے دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں مدار کے چلے کا ہونا نہیں، ہر جگہ۔ وَأَحْسَنَ عِبَادَتَ رَبَّهُ بِالسِّرِّ، اللہ کی بہترین عبادت کرے گا۔ بہترین عبادت کب کہاں؟ تو حضور نے اشارہ کر دیا تھا، بالسر، اکیلے میں کرے گا، تنہائی میں کرے گا۔ تنہائی میں کی، اکیلے میں کی۔ اور آگے سنیے، بات اور کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، قلت راسہ، دولت نہیں بنائے گا،
بلڈنگ نہیں بنائے گا، وہ شخص بہت زیادہ پراپرٹیز نہیں بنائے گا، ہاں قلہ تراثہ، وراثت تھوڑی سی ہوگی. وراثت کیا تھی؟ صرف ایک گدڑی، صرف ایک گدڑی. اسی گدڑی پر بیٹھ جانا، اسی پر نماز پڑھ لینا، اسی کو عبادت کر لینا اسی پر، اور اسی کو لے کر یہاں سے وہاں سفر کرنا. پھر حضور نے فرمایا تھا قلت بواکیہ، رونے والے کم ہوں گے. جب دنیا سے مدار پاک رخصت ہوئے تو رونے والے صرف 3، حضرت سید ابو محمد ارغن، حضرت سید ابو تراب منصور، حضرت سید ابو الحسن طیفور. بھائی کے پڑ پوتوں کے علاوہ اور کوئی رونے والا بھی نہ تھا. پھر حضور نے فرمایا تھا رزقہ کفافن، تھوڑا سا کھانا کھائے گا بس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رزق تھوڑا سا ہوگا. ہائے ہائے گجرات والوں، یو ہیو ویری نائس ڈیسٹنی، تمہاری بڑی اچھی قسمت ہے. یہی سرزمین ہے گجرات کی. 40 سال کی عمر میں 282 ہجری میں اللہ کا ولی قطب المدار آ رہا ہے، گجرات کی طرف چل رہا ہے. ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ابھی پورے ہندوستان میں نہیں. غریب نواز ابھی پیدا نہیں ہوئے، وارث اعظم آئے نہیں، صابر پاک پیدا نہیں ہوئے، کوئی اللہ کا بزرگ پیدا نہیں، ہندوستان آیا نہیں. ایسے میں واحد تنہا اکیلا ایک اللہ کا ولی نبی کی نسبت لے کر آ رہا ہے. جیسے ہی کھمبات پہنچے، راستے میں دعا کی تھی الہی مرا گرسنگی نشبت و لباس مرا کونا نباشت. اے اللہ کبھی مجھے بھوک نہ لگے، میرا لباس کبھی میلا نہ ہو، تاکہ میں جب تک زندہ رہوں تیرے دین کی خدمت کرتا رہوں. جیسے ہی کھمبات کی سرزمین پر آئے، ایک آواز آئی، کہا یا بدیع الدین تعال، اے بدیع الدین ادھر آ جاؤ. مدار پاک گئے، پوچھا کیف تعرفنی، تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہنے لگا ایک وقت آئے گا ساری دنیا آپ کا نام جانے گی. مدار پاک آگے گئے، 7 دروازے پڑے. 7 دروازے جب کمپلیٹ ہوئے، دیکھا ایک تخت بچھا ہے، اس تخت پر روحانی عالم میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما. آقا تشریف فرما ہے. آقا نے 9 لقمے جنتی کھیر کے کھلا دیے. زندگی بھر کی بھوک ختم ہو گئی. بولا سبحان اللہ. آب کوثر پلا دیا، زندگی بھر کی پیاس ختم ہو گئی. ہائے ہائے پھر چہرے پر ہاتھ مس کر دیا. سنیو خوش نصیب ہو، تمہیں ایسے ایسے ولی ملے ہیں، اور جتنے بھی ملے ہیں ان میں کثرت سے اولاد علی ملے. مدار العالمین سرکار کے چہرے پر ہاتھ نصب کیا تو 100 سال میں ایک مجدد ہوتا ہے نا. مجدد عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ اگر 7 نقاب میں سے ایک نقاب مدار پاک کے اٹھ جاتے تھے تو مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو کر پڑھ لیتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 40 سال کی عمر کے بعد سے لے کر 556 سال تک مدار پاک نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. حضور پہلے ہی بتا چکے تھے رزقہ کفافن، اس کا کھانا تھوڑا ہوگا، اس کا رزق تھوڑا سا ہوگا. اب پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں. ہم سب سنی ہیں، اور سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا رسول زندہ. سبحان اللہ. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کس کس کا عقیدہ ہے میرا رسول زندہ ہے؟ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دے یا رسول اللہ. میرا رسول زندہ، رسول کے صحابہ زندہ، رسول کے اہل بیت زندہ، تمام اولیاء زندہ. میرا رسول عالم غیب بھی ہے. آنے والی باتیں حضور ہی نے تو بتائی، قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی، کیا کیا ہوگا، مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، یہ سب حضور نے ہی تو بتایا ہے. نبی کہتے ہی ہیں غیب کی باتیں بتانے والے.
چھپی ہوئی باتیں بتانے والے کو ہی نبی کہا جاتا ہے. میرا رسول جانتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے. میرا رسول جانتا تھا کہ سب سے بڑا مبلغ دین کا میرا بیٹا علی کا گھر والا، علی کا بچہ حسین کا لخت جگر قطب المدار پوری دنیا میں چل چل کر دین پھیلائے گا، شریعت کی بات کرے گا، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرے گا، حنفیت کا پیغام دے گا، دین کا پیغام دے گا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا 1400 سال پہلے فرمایا تھا وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْأَصَابِعِ، لوگوں میں وہ گمنام کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اشارہ کر کے بھی اس کی شخصیت کا تعارف نہیں کروائیں گے. یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان حضور مدار پاک کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی شخصیت کو چھپایا جاتا ہے، ان فاتحوں میں بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے. وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ، یہاں تک کہ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، اشارہ کر کے بھی مدار پاک کی شخصیت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. ابھی آئے گا مہینہ مدار پاک کے عرس کا، جب آئے گا غوث پاک بھی ہمارے، غریب نواز بھی ہمارے، صابر پاک بھی ہمارے، ہر ولی ہمارے ہیں اور ہر سنی عالم ہمارا. سبحان اللہ. یہ یاد رکھنا. یہ تو کچھ لوگ ہیں جنہیں لڑنے اور لڑانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور ان کی روزی روٹی بھی لڑائی میں ہی چل رہی ہے. اگر وہ لڑیں گے نہیں تو پیدا نہیں ہوگا، روزی روٹی نہیں ملے گی. مگر میں ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں. وہ پیغام کیا ہے سنیو؟ دین تمہیں مدار پاک سے، غریب نواز سے ملا، اور علم علماء سے ملا. اگر کوئی اختلاف کی بات کرے تو اسے محبت سے جواب دیا کرو، کیونکہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. آج کل لوگ انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں، علماء سے نہیں سیکھ رہے، پیروں سے نہیں سیکھ رہے. اور علماء اور پیر بھی اکثر ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے تکبر، اپنی انا کی وجہ سے عوام کو لڑایا کرتے ہیں. سنیوں تمہیں لڑنا نہیں ہے. جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو کبھی مدار کے چلے پر آتے ہو، کبھی غریب نواز کے در پر جاتے ہو. جب اولاد چاہیے ہوتی ہے تو حسین کے تعزیے کے پاس جا کر کہتے ہو اے حسین ہمیں اولاد دلا دو. یہ ہے سنیت. اور حسین کے صدقے میں اللہ دے بھی دیا کرتا ہے. تو ہمیں اہل بیت سے مل رہا ہے، ہم لیتے رہیں گے، لیکن اختلاف نہیں. اختلاف تو کم عقل، بے وقوف مولویوں کی نشانی ہے. میں بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں، جتنے سنی علماء ہیں ہمارے سر کے تاج، جتنے سنی مجددین ہیں ہمارے سر کے تاج. مدار پاک نے سنی بنایا. سبحان اللہ. مدار پاک اگر وہابی بناتے تو ہم وہابی ہوتے. سنی بنایا انہوں نے. مدار پاک اگر شیعہ بناتے تو ہم شیعہ ہوتے، مگر شیعہ نہیں بنایا، سنی بنایا مدار پاک نے. زور سے بولے سبحان اللہ. حنفی بنایا مدار پاک نے، حنفی بنایا غریب نواز نے. جب مدار نے ہی حنفی بنایا، سنی بنایا، جب مدار نے ہی صاحب ایمان بنایا، تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کیوں کریں؟ اور کسی کے فتوے کا اثر کیوں ہو؟ ہے نا؟ تو یہ دکانداری کا ماحول لوگوں نے بنایا ہے. اختلاف کا کھا رہے ہیں، منبر پر ایسے چلا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ساری کائنات کا بوجھ ان کے سر پر آ گیا. ایسے ایسے چلاتے ہیں. اور سنی نعرہ لگاتا ہے واہ 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 واہ، نعرے تکبیر. تم اپنی قبر کھود رہے ہو، تم آپس میں لڑ کر اپنی قبر کھود رہے ہو. کوئی بھی سلجھے مزاج کا عالم الجھی بات نہیں کرے گا، اختلاف کی بات نہیں کرے گا، جھگڑے کی بات نہیں کرے گا، محبت کی بات کرے گا. کیونکہ ہمیں محبت سکھائی گئی ہے. لو ٹو آل، ہیٹ نان. صوفی، قلندر، فقراء، ملنگ، مدار پاک کے دربار کے بھکاریوں نے، سرکار کے غلاموں نے ہم
سیکھا ہے کہ کوئی نفرت سے اگر بات کرے تو محبت سے اس کا جواب دیتے نظر آنا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. علامہ اقبال بھی بڑے پریشان تھے ایسے مولویوں سے. تم دیکھو میں اصول بتاؤں گا پھر نعت پڑھوں گا انشاءاللہ. بڑے کام کا جلسہ ہے یہ، کالول میرے لیے نیا نہیں ہے اور بہت اچھا میسج لے کر جائیے. علامہ اقبال پر فتوے پر فتویٰ، فتوے پر فتویٰ. علامہ اقبال پریشان ہو گئے. علامہ اقبال نے کہا میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن سہ نہ سکا. میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن سہ نہ سکا. حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت. آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، میں ٹرانسلیشن بھی کرتا جا رہا ہوں. علامہ اقبال نے خیالات کی دنیا میں کہا کہ جب اللہ نے ایک مولانا صاحب کو، لڑنے جھگڑنے والے مولانا صاحب کو جنت دے دی تو میں بھی وہاں حاضر تھا. میں ضبط سخن سہ نہ سکا، میں ایک دم سے بول اٹھا. کیا بولا؟ عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف. میں نے عرض کی اے اللہ میرا گناہ معاف کر دینا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہاں پھر علامہ اقبال نے کہا خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت. اسے جنت تو اللہ تو دے رہا ہے لیکن اسے نہ حوریں اچھی لگیں گی، اس کو نہ شراب اچھی لگے گی. جنتی شراب یہ والی سمجھ کے پینے مت لگنا. ہاں جنت کی شراب اور ہے، وہ شراب طہورہ ہے. اسے پی کے تم نالیوں میں دکھائی پڑو گے اور اسے پی کر رسول کے عاشقوں میں دکھائی پڑو گے. کہا کہ میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن سہ نہ سکا. حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت. عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف. خوش نہ آئیں گے اسے حورو شرابو لبے کشت، نہیں فردوس مقام جدلو قالو اقول. فردوس میں نہ لڑائی ہوتی ہے، جنت میں نہ لڑائی ہوتی ہے، نہ جھگڑا ہوتا ہے، نہ چیلنج دیا جاتا ہے، نہ چیلنج ایکسپٹ کیا جاتا ہے، نہ اختلاف ہوتے ہیں، نہ لڑائیاں ہوتی ہیں، نہ ایک دوسرے کی گریبان کھینچی جاتی ہے، نہ لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، نہ اسٹیج سے جھگڑے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقول، بحث و تکرار ہے اس بندے آسی کی سرش. اس کے اندر تو بحث و تکرار ہے، یہ جنت میں کیا کرے گا؟ یہ تو لڑنے جھگڑنے والا بندہ ہے. ایسے عالموں سے بچیے، فتوے بازوں سے بچیے. مارہرا ہو، کالپی ہو، بریلی ہو، مکن پور شریف ہو، کچھوچا ہو، یہ سب سنی آستانے. ان کا نام لے کر اگر کوئی رافضیت پھیلائے وہ بھی ہمیں قبول نہیں، اور کوئی ناسبیت پھیلائے وہ بھی ہمیں قبول نہیں. زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ انٹرنیٹ پر تو جھگڑے ڈال ہی دیے تمام طریقے کے، اور ممبروں سے بھی تمام طریقے کے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں. ہر سنی دست و گریبان ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ تو میلائی ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ تو خارجی ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ تو رافضی ہو گیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی معاذ اللہ قادری کو پادری کہہ رہا ہے، معاذ اللہ. کوئی مداریوں کو کوئی ڈمرو والا کہہ رہا ہے. سب اپنے اپنے طریقے سے ایک دوسرے کو چڑھا رہے ہیں، اور مزہ بھی آ رہا ہوگا کیونکہ ان چیزوں میں بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو. قرآن نے کیا کہا؟ رب نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا. دیکھو کام کی بات بتا رہا ہوں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کی برائی مت کرو، اور جو لقب جن کے ہیں ان کو تبدیل مت کرو، ان میں کمی بیشی مت کرو، ان کو بگاڑو مت. اگر کوئی مداری ہے وہ زندہ شاہ مدار سے ہے، اس کی بھی تعظیم کرو. کوئی قادری ہے وہ غوث اعظم سے ہے، اس کی بھی تعظیم کرو. اور مولا
مولائی تو اسے کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت اس سے محبت کرتا ہو کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ جان رحمت نے مقام خود پر ہاتھ پکڑ کر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہو اس کا یہ علی۔ سمجھیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، قرآن نے منع کیا کہ کسی کا نام مت بگاڑو، کسی کے القاب مت بگاڑو۔ منبر پر بیٹھ کر لوگ بگاڑ رہے ہیں، منبر پر بیٹھ کر لوگ بگاڑ رہے ہیں، کیا یہ انصاف ہے؟ بولیے بھائی، قادری کو پادری کہنا معاذ اللہ، مداری کو کی توہین کرنا، لفظ مداری کی توہین کرنا، مولائی کو معاذ اللہ میلائی کہنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ ارے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے تسمے کی توہین کفر ہے، تو علی کی نسبت کی توہین کیا ایمان ہو سکتی ہے؟ کیا یہ علی کی نسبت کی توہین نہیں کہ مولائی کو معاذ اللہ میلائی کہا جائے، قادری کو معاذ اللہ پادری کہا جائے، مداری لفظ کی بھی توہین کی جائے؟ جتنے لوگ یہاں منبر پر چلا کر ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، قیامت کے دن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھے گا کہ میں نے تو علی کو عزت عطا فرمائی تھی، مدار اعظم کو عزت عطا فرمائی تھی، اور تو دنیا میں ان کی بے ادبی اور بے عزتی کر رہا تھا، چل تیرا کام جنت میں نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے سنیوں، کسی کی برائی نہیں، ہر خانقاہ ہماری، نہ کچوچا ہم سے الگ ہے، نہ بریلی ہم سے الگ ہے، نہ مارہرہ ہم سے الگ ہے۔ شجرے اٹھا کر دیکھو، ہر شجرہ مدار العالمین سے جا کر ملے گا۔ یہ چھپاتے ہیں، یہ ذکر نہیں کرتے، لیکن جاؤ اٹھا کر دیکھو، الاجازات المتینہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرما رہے ہیں، اجازنی بالسلسلۃ البدیعیۃ المداریہ، اسکین پیج میرے پاس ہے، یوٹیوب پر بھی بہت سارے بھرے پڑے ہیں۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ مجھے سلسلہ مداریہ کی اجازت اور خلافت جدی و مرشدی میرے باپ دادا سے بھی ملی ہے، اور میرے پیر خانہ ماہرہ سے بھی ملی ہے۔ مداریت کا فیضان لے کر بریلی میں بیٹھے ہیں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، مداریت کا فیضان لے کر کچھوچا میں بیٹھے ہیں حضور مخدوم پاک سرکار، ہم سے کہاں بچ کے جاؤ گے؟ مداریت کا فیضان وہاں بھی جاری تھا، یہاں بھی جاری ہے، اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، مل کے رہو۔ اب ایک میسج دے دیتا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائے، تمام سنی عوام تشریف فرمائے۔ حضور نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی۔ کون کون مانتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا دے، وہ کھڑے والے نہیں مانتے کیا؟ ہاں ابھی آپ نے ہاتھ اٹھایا نا تو پنجتن کی یاد آ گئی، زور سے کہے سبحان اللہ۔ اللہ نے دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو حسینیوں، کوئی کتنا بھی ذکر پنجتن مٹانا چاہے، لیکن جب ہاتھ اٹھائے گا تب تک پنجتن یاد آئیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب سنیے گا توجہ کے ساتھ، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں آج کل کہ مسلمانوں کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، سنیوں کو سنیت سے نکال دیتے ہیں، تو سنی نہیں، تو مسلمان نہیں۔ سنیوں غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا، سوچنا، میں آج بتا کر جاؤں گا کون سنی ہے کون مسلمان ہے۔ بول رہے یار سبحان اللہ۔ اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ خانقاہ کا ذمہ دار انسان ہوں، مدار العالمین کے در کا غلام ہوں،
جھگڑے کی بات نہیں کروں گا، اختلاف کی بات نہیں کروں گا، لڑانے کی بات نہیں کروں گا. جو بات نکلے گی محبت کی بات ہوگی، پیار کی بات ہوگی، اتحاد کی بات ہوگی. نفرتیں کو ختم کرو، محبتیں عام کرو. اور جو لڑانا چاہتے ہیں سنیوں کو، ان کو سمجھ لو کہ وہ کس طرح کس ٹائپ کے لوگ ہیں. ان کا دھندا ہی لڑانا ہے، ان کا کاروبار ہی لڑانا ہے. انہوں نے لڑا سا. سنیے مسلمان کون ہے، سنیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. We were in the court of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. Suddenly came a man, his clothes was extremely white and his hair was extremely black. حضرت عمر بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جس کے بال بہت کالے تھے، جس کا کپڑا بہت زیادہ سفید تھا. He sat in the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آیا حضور کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فسند رکبتہ ہی الی رکبتہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور کے گھٹنے سے ملا دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رکھ لیا. ثم قال، پھر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے میرے پیارے رسول بتاؤ اسلام کیا ہے. آپ لوگ کل سبحان اللہ کہہ دینا تھوڑا اور زور سے. اب سنو، یہ زبان رسول ہے، کسی مولوی کی زبان نہیں، کسی پیر کی زبان نہیں. وہ سید بھی ہمیں قبول نہیں ہے، احترام کریں گے، لیکن وہ سادات جو صدیق اکبر کی توہین کریں، عمر فاروق کی توہین کریں، عثمان غنی کی توہین کریں، وہ بھی قبول نہیں. صاف صاف اس منبر سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ صدیق اکبر وہ ہے کاندھے پر جس نے رسول کو اٹھایا ہے، اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے. جس کے ایک خط پر نیل دریا بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس ذات کا نام عمر فاروق ہے. جس نے اپنی ساری دولت مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں لٹا دی، اس ذات کا نام عثمان ذو النورین ہے. صحابہ کی توہین بھی قبول نہیں ہے، اس منبر سے یاد کر کے جائیے گا. اور اہل بیت کی توہین بھی نہیں. اب سنیے گا محبت کا پیغام. اسلام کیا ہے؟ سارے سنی سنیے، حدیث میں اسلام کو کیا کہا گیا ہے. حضور نے فرمایا تھا، جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے. حضور نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتطیع الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان. Islam is to bear witness that there is no God but Allah. زور سے کہیں سبحان اللہ. And me, Muhammad, is messenger and servant of Allah. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، جب کوئی کہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. سبحان اللہ. تو قیم الصلاۃ، اسٹیبلش یور پریئر، نماز پڑھ رہے ہو، نماز قائم کر رہے ہو. تطیع الزکاۃ، زکات دے رہے ہو، گیونگ چیریٹی، زکات ادا کر رہے ہو. اور حج کر رہے ہو، پرفارمنگ حج اگر کر رہے ہو، 5 چیزوں کو فرض مانتے ہو، کرتے ہو، تو تم مسلمان. بولو نا یار سبحان اللہ. اب تم مسلمان ہو گئے. اگر کسی کی فرضیت سے انکار نہیں ہے تو علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے. توہین اگر کسی کی نہیں کی ہے اہل بیت کی، اگر کسی نبی کی، فرشتے کی، اب آگے ڈیٹیل آ رہی ہے، نعت پڑھوں گا. بور تو نہیں ہو رہا؟ کون کون بور ہو رہا ہے کہتے سبحان اللہ. چچا اکیلے آپ ہی بور ہو رہے ہو، واقع نہیں ہو رہے. پھر وہ شخص پوچھتا ہے، یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان. حضور اسلام تو بتا دیا کہ 5 چیزیں ہیں اسلام میں، لیکن ایمان کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے یا رسول اللہ. زور سے کہتے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا الایمان، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وبملائکتہ وبکتبہ وبرسلہ وبالیوم الآخر بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ.
یہ 8 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ مومن. اب ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں بھائی, ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں. حضور نے ارشاد فرمایا تھا, حدیث ہے, آقا نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے ہیں اساس الاسلام ہے حبی و حب اہل بیتی, کہ اسلام کی بنیاد میری محبت ہے اور میرے اہل بیت کی محبت ہے. آپ 5 چیزیں مانتے ہو تو مسلمان, آپ کا ان 8 چیزوں پر اگر اعتماد ہے, ایمان ہے, تو آپ مومن. اب کوئی لاکھ فتویٰ لگاتا رہے, سنیوں, نہ آپ اسلام سے خارج ہو سکتے ہو نہ ایمان سے خارج. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث جو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے. پھر اس شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان, احسان کیا ہے, انفارم می اباؤٹ دا احسان. حضور نے ارشاد فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر اس پر ایبل نہیں ہو تو کم سے کم اتنا سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہاں پر احسان پتہ چل گیا. اب وہ شخص آخر میں پوچھتا ہے, یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ, یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. حضور نے فرمایا, آقا ارشاد فرماتے ہیں, توجہ کے ساتھ سنیے گا, حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان, کہ جب باندیاں اپنے مالک کی اولادیں جننے لگے, اور جب یہ پھٹی چپل والے لوگ بڑی بڑی میکنگ اور ٹال بلڈنگز, بڑی بڑی بلڈنگز بنانے لگے, سمجھ جانا قیامت آ گئی ہے. حضرت عمر چلے گئے, وہ شخص بھی چلا گیا. جب چلے گئے حضرت عمر فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں 3 دن تک رہا وہیں پر. حضور نے ایک دن آ کر پوچھا, حضور نے پوچھا, یا عمر اتدری من هو السائل, اے عمر جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہم نہیں جانتے, آپ بتا دیں گے تو پتہ چل جائے گا. حضور فرماتے ہیں, آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ جَبْرَائِيل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ, وہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. رسول نے, خدا نے جبریل کے ذریعے دین کیا سکھایا؟ سنیوں سن رہے ہو, دین کیا سکھایا؟ اسلام کے 5 فرائض بتا دیے, ایمان کیا ہے بتا دیا, کس کس کو کتنا ماننا ہے کلیئر کر دیا ہے کہ نہیں. اب بعد والوں سے خوب اختلاف, علمی اختلاف کیا جا سکتا ہے, توہین نہیں. 4 مسلک ہیں سنیوں کے. کتنے مسلک ہیں؟ امام شافعی کا مسلک, امام حنبل کا مسلک, امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک, شافعی مالکی حنفی حنبلی, 4 مذاہب, 4 مسالک ہیں. 3 مسلک کو ہم نہیں مانتے, اس پر اس کی پیروی نہیں کرتے, ہم حنفی ہیں. بولنا ہے سبحان اللہ. کون کون امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے امام اعظم کو مانتا ہے, ذرا ہاتھ اٹھانے ہیں. سبھی حنفی ہیں, سبھی حنفی ہیں. کریم نواز حنفی, مدار پاک حنفی, وارث پاک حنفی, صابر پاک حنفی, جتنے پاک ہیں سب انڈیا میں زیادہ تر حنفی. 3 کو ہم نہیں مانتے, پھر بھی سنی ہے. امام شافعی کے مسائل کو نہیں مانتے, سنی. آپ شافعی تو ہو نہیں, ان کے مسائل نہیں مانتے. یعنی علمی اختلاف, مسلکی اختلاف اگر کوئی کر بھی رہا ہے, ذات کو برا کہنا جائز نہیں. کوئی کہ امام شافعی ایسے, امام مالک ایسے, ان کی برائی کرنے لگے, یہ جائز نہیں. لیکن اگر ان کی کسی مسئلے میں کے مقابلے میں کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل مل جائے گی تو امام شافعی سے اختلاف کرنا جائز, امام مالک سے اختلاف کرنا جائز, امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف ان کے شاگردوں نے کیا. جب 1200 سال سے لے کر آج تک علماء آپس میں علمی اختلاف کر سکتے ہیں, تو آج اگر ہم علمی اختلاف کریں تو کون سا گناہ ہے؟ کسی عالم سے علمی اختلاف کر لیں تو کون سا گناہ ہے؟
علمی اختلاف کیا جا سکتا ہے. میری بات اللہ آپ کو شعور عطا کرے اور سمجھ عطا کرے. بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہیں. کوئی کہتا ہے حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا, کوئی کہتا ہے حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, کوئی کہتا ہے حضرت ابو طالب کے بارے میں چپ رہو. ارے اللہ اللہ اللہ, ہم نے دیکھا ہے حضرت ابو طالب کیا ہے. اگر کوئی غیر مومن کہتا ہے اس سے ہم اختلاف نہیں کرتے, اس کو برا نہیں کہتے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی, جب باپ بھی رخصت ہو گئے تھے, باپ نے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا تھا کہ اس بیٹے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالے رکھنا, دیکھے رکھنا. پھر دادا عبد المطلب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ابو طالب کو بلایا, کہا سنو اس رسول کی حفاظت کرتے رہنا, محمد مصطفیٰ کو پالتے رہنا, کھلاتے رہنا, پلاتے رہنا, اس کا ساتھ دیتے رہنا. ایسا ساتھ دیا ابو طالب نے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں سلاتے تھے تو دیوار کے کنارے سلاتے تھے, اس کے بعد اپنے بچوں کو سلاتے تھے, دروازے کے پاس خود سوتے تھے کہ اگر کوئی نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے پہلے ابو طالب کو مارے, پھر تینوں بچوں کو مارے, پھر جا کے رسول کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دم مدار, دم مدار. ہمیں کون جھٹلا سکتا ہے؟ اچھا, کوئی غیر مومن کسی مومن کے ساتھ رہے گا, اس کا سپورٹ کرے گا, اس کے ساتھ بھوکا رہے گا, اس کے ساتھ قتل کے لیے آمادہ ہو جائے گا, جھگڑا کرنے لگے گا؟ نہ. دیکھو, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا تو رسول اکیلے نہیں نکلے, ابو طالب بھی ساتھ میں نکل کر آ رہے. کفار نے جب نکالا تو ابو طالب بھی ساتھ نکل آئے. 3 سال تک چمڑا کھا کر جس نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا, کوئی اس تاریخ کو مٹا نہیں سکتا. وہ ذات حضرت ابو طالب کی ذات ہے. بولو سبحان اللہ, اور جھوم کر کہہ دو یا علی, اور زور سے کہہ دو یا علی. ذات حضرت ابو طالب کی ہے. اور سنو, غور سے سنو, توجہ کے ساتھ سنو. آیا ابو جہل, آیا ابو لہب, آیا عتبہ, آیا شیبہ, آ کر کہتا ہے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو, اگر عرب کی سب سے خوبصورت دوشیزہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے ہم کرائیں گے, اگر دولت مند بننا چاہتے ہیں یہ تو ہم سب سے بڑا امیر بنا دیں گے, اگر سرداری چاہیے ہے تو مکے کا سردار عرب کا سردار بنا دیں گے, بس دین کی دعوت دینا بند کر دیں. حضرت ابو طالب اندر کمرے میں گئے, جا کر کہتے ہیں اے محمد, اے پیارے بھتیجے, ذرا بتاؤ. ابو جہل آ کر پروپوزل دے رہا ہے, ابو لہب پروپوزل دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اگر سرداری چاہیے سردار بنا دیں گے, دولت چاہیے دولت مند بنا دیں گے, اگر سب سے خوبصورت دوشیزہ سے نکاح کرانا ہے نکاح کرا دیں گے. رسول پاک کی آنکھوں سے آنسو ساون کی طرح برسنے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری. ارے یہ سرداری کی بات چھوڑو, اگر ایک ہاتھ میں یہ سورج دے دیں گے اور ایک ہاتھ میں چاند دے دیں گے تب بھی میں اللہ کے پیغام دینے سے پیچھے نہیں. غیر مومن ہوتے تو کیا کہتے, چلو آج سے میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں, تو بات ہی نہیں مانتا ہے کہ نہیں. لیکن چچا نے لیا مصطفیٰ کو بچا. حضرت ابو طالب کہتے ہیں میرے پیارے بھتیجے, افعل ما تؤمر, اللہ نے جو تجھے حکم دیا ہے پیارے بھتیجے اس کام کو انجام دیتے رہو, دین پھیلاتے رہو. اچھا, ایک بات اور عرض کرتا ہوں, اسی میں
اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، پوری امت کو محفوظ رکھے، امت مسلمہ کو ایک کرے، متحد بنائے، ایک دوسرے کا پیار عطا کرے، اور اختلاف صرف علم میں رکھے، ذات میں نہ رکھے۔ دعا کرتا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سنیے، اگر آپ کا سپورٹ، آپ کے دشمن بہت ہیں بستی میں، اور آپ کا کوئی مضبوط سپورٹر ہے، آپ کھلے عام اس بستی میں رہ سکتے ہو، سینہ چوڑا کر کے رہ سکتے ہو، خوب گھوم سکتے ہو، پھر سکتے ہو، آپ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ ایک مضبوط شخصیت اگر آپ کے ساتھ ہے، یہی اصول ہے دنیا کا۔ اللہ حضرت ابو طالب مکہ شریف میں جب تک زندہ رہے، مصطفیٰ مکے میں رہے۔ سن رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ کون کون سو رہا ہے؟ کہتے سبحان اللہ۔ ارے ماشاءاللہ، سبھی جاگ رہے ہیں۔ مصطفیٰ مکے میں کب تک رہے؟ جب تک ابو طالب زندہ۔ پیچھے والوں آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ جب تک ابو طالب زندہ، تب تک مصطفیٰ مکے میں رہے۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، آیت ہجرت آ گئی۔ مصطفیٰ اب مکہ تمہارے لیے سیف نہیں ہے، مکہ چھوڑو، مدینہ ہجرت کرو۔ جب تک ابو طالب کی پشت پناہی تھی مصطفیٰ مکے میں، جب تک ابو طالب ساتھ تھے مصطفیٰ مکے میں، جب تک ابو طالب کا سایہ تھا مصطفیٰ مکے میں، جب تک ابو طالب ساتھ میں رہتے تھے مصطفیٰ مکے میں، جیسے ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے، ہجرت کی آیت آ گئی، کہا جاؤ مصطفیٰ اب مکہ سیف نہیں ہے، مدینہ رہو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ابو طالب کا وصال ہوا، اس سال کو مصطفیٰ نے عام الحزن فرمایا کہ یہ پورا سال غموں کا سال ہے۔ یہیں پر ایک جواب میں مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، غم تو 3 دن کا ہوتا ہے، اور خود کے اگر کوئی اپنا پرسنل بندہ مر جائے تو ہر سال روئیں گے۔ میں سنی کی بات نہیں کر رہا، آپ دوسرے غیر سنی مدرسوں میں چلے جائیے، تعزیتی جلسہ حضرت مولانا فلانا، تعزیتی جلسہ میں تعزیتی جلسہ ہوتا کیا ہے؟ تعزیت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہٹا دو، یہ لگا دو، وہی تعزیہ ہو جائے گا۔ تعزیت کسے کہتے ہیں؟ غم کا اظہار کرنا۔ 10 محرم کو کہیں گے تعزیہ حرام، اور ہر سال تعزیتی جلسہ اپنے اپنے مولانا لوگوں کو کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو ایسے لوگ بھی تعزیت کر رہے ہیں جو 3 دن کا غم منانے کا کہہ کر غم حسین کو روکنے کی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی ہر سال تعزیتی جلسہ کرتے ہیں، اپنے اپنے علماء کا، اپنے اپنے مشائخ کا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ پورا کا پورا سال غم ہے، غم کا سال ہے، مطلب غم اپنوں کا صرف 3 دن نہیں رہتا ہے۔ حسین کا غم، کربلا کا غم، وہ 1 2 3 دن تک نہیں، بلکہ قیامت تک، جب تک یہ دنیا رہے گی، حسین کے غم میں سنی آنسو بہاتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب آپ کو لاسٹ میسج دے کر کلام پڑھ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ پہلا میسج، اگر کوئی مومن نہیں مانتا نہ مانے، کوئی غیر مومن مانتا ہے اس کا اپنا ہے، اور کوئی اگر مومن مانتا ہے اس سے بھی اختلاف نہ کیا جائے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ کوئی تعزیہ اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا، اس سے بھی اختلاف نہ کیا جائے۔ کوئی رفائی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، رضوی ہے، نوری ہے، اشرفی ہے، برکاتی ہے، صابری ہے، سنی تو ہے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ سنی ہے، اختلاف نہ کیا جائے، محبت سے رہو، مل کے رہو، جو ماننا ہے مانو، لیکن زبردستی تھوپو نہیں کہ جو مجھے مانے گا وہی سنی ہے، باقی کوئی سنی نہیں ہے۔ یہ زبردستی نہیں چلے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم 5 پر عمل کر رہے ہو تو مسلمان ہو، اگر ان 8 پر ایمان پر عمل کر رہے ہو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان ہے،
اب کوئی کتنا بھی بکتا رہے کہ مجھے مانو مجھے مانو مجھے مانو، ابے تم خدا تھوڑی ہو نا، جسے ماننا ہے نہیں ماننا ہے حضور 1400 سال پہلے بتا چکے. ہاں، نہ کبھی صحابہ کی توہین کرنا، نہ کبھی اہل بیت کی توہین کرنا، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جب جب تیر مصطفیٰ کی طرف بڑھے ہیں تو سینہ صحابہ نے اپنا آگے کر دیا. اسلام صحابہ کے دم سے بڑھا، ایمان صحابہ کے دم سے بڑھا. اگر صحابہ کوئی بھی گستاخ ہوگا کبھی حضور کا قریبی نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات، انٹرنیٹ سے دین مت سیکھو. میں آج کھل کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی بولا نہیں ہے، نہ اسٹیج پر بولا نہ کہیں لائیو بولا. ہماری خانقاہ کا ایک اصول ہے حضرت، علماء کرام تشریف فرما ہے، کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ہم اتنا ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے. اور کسی میں اگر شائبہ ہو اہل بیت کی توہین کا یا صحابہ کی توہین کا، وہ کام بھی نہیں کرتے. وہاں صاحب سنیے گا، ابھی حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب قادری سید صاحب کہہ کر گئے ہیں، ہم لوگ انٹرنیٹ سے انسپائر ہو رہے ہیں اور اسی لیے ایکسپائر ہو رہے ہیں. اگر انٹرنیٹ سے انسپائر نہ ہو تو ایکسپائر نہ ہو، ہم لوگ چلتے رہے. 18 ذی الحجہ کو، یہ بات صحیح ہے، 100% رائٹ ہے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا حضور نے اور کہا من کنت مولاہ فہذا لی مولا. سبحان اللہ. ہم 10 محرم مناتے ہیں مکن پور شریف میں، 13 رجب ولادت مولا علی مناتے ہیں مکن پور شریف میں، سیدہ فاطمہ کی پیدائش، حضرت سرکار امام حسین کی پیدائش سب مناتے ہیں، صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی سب مناتے ہیں. لیکن 18 ذی الحجہ کو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کھل کے بات کر رہا ہوں آج، کہ بہت سے لوگ ایک تصویر لگاتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ حضور ایک کا ہاتھ پکڑے ہیں معاذ اللہ، اور معاذ اللہ 3 لوگ وہ الگ کہیں پر کھڑے ہو کے چینی گوئیاں کر رہے ہیں. میں نے یہیں سے سازش کو پکڑ لیا. وہ تصویر یہ بتاتی ہے، اور یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، جو یہاں صحابہ کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ 3 راضی نہیں تھے. جب ولایت کا اعلان ہوا وہ 3 راضی نہیں تھے. ارے میرے بھائی، مولا علی کی ولایت پر اگر سب سے پہلے کسی نے مبارکباد دی، وہ ذات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت عمر نے آ کر کہا تھا بخ بخ یا علی، اے علی مبارک ہو مبارک ہو، تمہیں مصطفیٰ نے میرا بھی مولا بنا دیا، ساری امت کا مولا بنا دیا. تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم مناتے ضرور ہیں لیکن لیمٹ میں رہتے ہیں. 18 ذی الحجہ ہمارے وہاں کبھی نہیں منائی گئی، کبھی نہیں منائی گئی ہماری خانقاہ میں. 13 رجب منائی گئی، محرم منایا گیا، 22 رجب شان سے منائی گئی، خوب کنڈے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی چاہے جتنا کہے 15 کر لو 16 کر لو، مگر 22 کو کنڈے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں، تو وہ کمپلیٹ ہے، وہ سب مناتے ہیں اہل بیت سے محبت. لیکن یہاں پر صحابہ کی توہین کا ذرا سا شائبہ دکھا، ہم لوگ نہیں مناتے. 18 نہیں مناتے، بالکل نہیں مناتے. اور وجہ کیا ہے کہ جس مصطفیٰ کے صحابہ نے زندگی بھر مصطفیٰ دان رحمت کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنے گھروں کو جلوایا، ہجرت پر مجبور ہوئے، اس اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، اگر ان صحابہ کی گستاخی کا ذرہ برابر شائبہ بھی کہیں دکھے گا، نہ ہم وہ رسم منائیں گے نہ اس میں کوئی مدد کریں گے. صاف اور کلیئر. اور انٹرنیٹ سے انسپائر ہو کر ایکسپائر مت ہوئیے گا. جب بھی کچھ رسم کریں
کوئی عمل کرے تو بزرگوں سے مجھے پتا ہے بہت سے لوگ میرے اس جملے کی پکڑ کریں گے, چلائیں گے یہ تو گستاخ ہو گئے, یہ مولا علی کے دشمن ہو گئے. نہ بھائی, ہم سے بڑا علی والے کہاں سے ہو پاؤ گے؟ دارالعالمین نے سب سے پہلے ہندوستان میں آ کر دین پھیلایا, سنی بنائے, مولائی بنایا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات, اختلاف سے بچیے, سب سلسلے والے مل کر رہیے, ایک دوسرے کے پیر کو برا نہ کہیے. کبھی مولائی کو میلائی کوئی کہے اسے سمجھاؤ کہ تم لفظ مولا کی نہیں مولا علی کی توہین کر رہے ہو. اللہ ایسوں کو ہدایت دے. کوئی قادری کو پادری کہے, کہو قادری لفظ کو مت بدلو کیونکہ یہ لفظ حضور غوث اعظم کی طرف منسوب ہے. بس اتنی سی بات. نیا کلام کون کون نہیں سنے گا کہتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ, کالول والے بڑے چالاک ہیں.